بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 بہت اہم معاملات پر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے پاکستان کا بجٹ۔ دوسرا ہے ٹرمپ نے کہا کہ ممکن ہے 3 روز میں معاملات طے پا جائیں۔ اور تیسرا ہے کشمیر کی صورتحال۔ یہ تینوں بہت اہم ہیں، ہم کسی بھی طرح ان سے دور نہیں رہ سکتے۔ یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلی بات بجٹ پہ کر لی جائے۔ بجٹ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کی آمدن اور اخراجات کا اکٹھا کرنا، تقسیم کرنا، استعمال کرنا، اس کی تفصیلات، اس کی جزیات ہوتی ہیں۔ کتنے پیسے اکٹھے ہوں گے، کیسے اکٹھے ہوں گے، ان کی تقسیم کیا ہوگی اور لوگوں کو کیا ملے گا، ڈیولپمنٹ کیا ہوگی، دفاع پہ کیا خرچ ہوگا، صحت پہ کیا خرچ ہوگا، تعلیم پہ کیا خرچ ہوگا، نئے منصوبوں کا کیا بنے گا، بڑی سڑکوں کے بنانے کا معاملہ کیا ہوگا، کوئی نہریں نکلیں گی، کوئی بجلی گھر بنیں گے۔ اس طرح کے بڑے بڑے معاملات اس میں طے ہوتے ہیں بجٹ میں۔ بجٹ سے پہلے ایک اور چیز لازم ہوتی ہے کہ جتنے بڑے قومی پروجیکٹس ہوتے ہیں انہیں نیشنل کمیشن میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں بحث ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ طے پاتا ہے کہ اتنے پیسے اس کے لیے ایلوکیٹ اس سال کیے جائیں۔ 1 سال میں تو کوئی ہمارے ملک میں کوئی پروجیکٹ پورا ہوتا ہی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم ایک سست قوم ہیں اور ہم اپنی غلطیوں کو سدھارنا نہیں چاہتے۔ 5 سال کا پروگرام ہوتا ہے، 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس پروگرام میں بھی صورتحال میں آپ سے بھی عرض کروں گا پھر کیا بنتی ہے۔ ہمارے ہاں آج 9 تاریخ ہو گئی، 9 تاریخ ہے نا آج، 9 تاریخ ہو گئی۔ اب تک بجٹ کے بارے میں یہ طے نہیں ہو سکا کہ کس صوبے کو کتنے پیسے ملیں گے، وفاق کے پاس کیا ہوگا، ٹیکسیشن کتنی ہوگی، کتنے قرضے اتارے جائیں گے، کتنے بینکوں سے لون لیے جائیں گے، صحت کے لیے کیا خرچ کیا جائے گا، تعلیم پر کچھ خرچ ہوگا کہ نہیں ہوگا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا، غریبوں کی امداد کیسے ہوگی، اب تک طے نہیں ہو سکا۔ کیوں طے نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ ہم 23 دفعہ 24 دفعہ تقریباً IMF سے قرض مانگ چکے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ 77-78 سال کی ہماری عمر ہے، 23 دفعہ کم از کم ہم جا چکے ہیں IMF کے پاس کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ہمارے بجٹ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارا ڈیفیسٹ ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمارے نقصان پورے نہیں ہو رہے، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہماری مدد کریں۔ IMF اب تب مدد کرتا ہے جب وہ یہ محسوس کرے کہ ہم پیسے لوٹانے کی پوزیشن میں آ سکیں گے، اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زر مبادلہ کتنا ہے۔ زر مبادلہ کی ہمارے پاس جو صورتحال ہے اس میں بیرونی ملکوں کے قرضوں کے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، جو انہوں نے ڈپازٹ کرا رکھے ہوئے ہیں، پیسے ہمارے نہیں ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہماری ماضی کی ساری حکومتیں، زیادہ تر بلکہ ساری ہی، دوبارہ کہوں تو ساری ہی حکومتیں نااہل ترین حکومتیں تھیں بما موجودہ حکومت کے۔ بجٹ کا پروسیس شروع کیا جاتا ہے بجٹ کی اناؤنسمنٹ سے 4 مہینے پہلے پوری دنیا میں۔ ہمارے ہاں یہ پروسیس جو صوبوں سے اسکیمز دی جاتی ہیں، تجاویز دی جاتی ہیں، وفاقی محکموں کی تجاویز ہوتی ہیں، کیا خرچ ہوگا، کتنی ملازمتیں ہوں گی، کیا ڈیولپمنٹ ہوگی، کیا منصوبے ہوں گے، یہ 4 مہینے پہلے اکٹھی کی جاتی ہیں، ان پر بحث کی جاتی ہے، ان پر 1-2 پروگرام نہیں، ان پر 20 پروگرامز آپس میں کیے جاتے ہیں، 20 دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اب ہم کیا کریں؟ اب ہم ہیں ایک شاندار مقروض، بہت ہی شاندار مقروض، جو اپنی زندگی میں 23 دفعہ بھیک مانگ چکے ہیں
اور ہمارا وزیر اعظم بھی یہ کہتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، قرض مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور ہمارا کون سا حکمران ایسا ہے جس نے اس شرم کو نہ اٹھا رکھا ہو؟ ہم اس شرم کو نہیں اٹھانا چاہتے جو ملک کے اندر موجود ہے۔ ہم بیرونی دنیا سے شرمندہ ہو کر، قرض مانگ کر اپنے لوگوں کو ایک چمتکار ہی کہتے ہیں، ہم ایک عجیب و غریب چیز دکھانا چاہتے ہیں، ہم کوئی آسمان پہ تارا چڑھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے آسمان پہ تارا چڑھا دیا ہے، اب اس کے چڑھنے کے نتیجے میں روزگار آ جائے گا، صنعت کا پہیہ چل جائے گا، تجارت ٹھیک ہو جائے گی، ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو جائے گا، معیشت ہماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ہماری پلاننگ ہی نہیں ہے تو معیشت کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ 9 جون تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ 3 دفعہ بجٹ کی تاریخ آ چکی کہ کس تاریخ کو بجٹ اناؤنس کیا جائے گا۔ ابھی بھی غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً 12 تاریخ کو۔ بجٹ کا ایک طریقہ کار ہے، قومی اسمبلی کے رولز ہیں، اس میں کئی گھنٹے کئی دن اس پہ گفتگو ہونی ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب حکومت یا قومی اسمبلی کی اکثریت گلوٹین پر چلی جاتی ہے کہ گردن ہی کاٹ دو، پھر بحث ہی نہیں ہونے دیتے۔ بحث کے لیے جو مختص وقت ہوتا ہے اس میں لوگ اپنے حلقوں کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں، کچھ نیشنل ایشوز کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ تقریریں بہت ساری غیر متعلقہ ہوتی ہیں۔ پھر کٹ موشنز کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ کٹ موشن میں یہ بجٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محکمہ اپنی ترجیحات کو پورا نہیں کر سکا، لہٰذا اس دفعہ کی جو تجویز ہے کہ اس کو اتنے کروڑ اتنے ارب روپے دیے جائیں، اس میں سے 1 روپیہ کاٹ لیا جائے۔ یہ اس علامتی طور پر ہوتا ہے تاکہ یہ بات کہی جا سکے، اس پہ گفتگو ہو سکے، اور کوئی حکومت ایسا فیصلہ کر سکے جس پر اپوزیشن بھی راضی ہو۔ میں نے آج تک ہوتے دیکھا نہیں ہے، مدت ہو گئی کام کرتے ہوئے، دیکھا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوآرڈینیشن کی کمی ہے، پلاننگ کی کمی ہے، اپروچ کی کمی ہے، فلسفی کی کمی ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہماری منزل کیا ہے۔ جب ہمیں منزل ہی کا نہیں پتہ تو ہم منزل کی تلاش میں کس راستے پر جائیں گے اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ۔ کل تک کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے فائنانس منسٹر کو یہ نہیں پتہ تھا کہ پاکستان کا بجٹ انہوں نے کب پیش کرنا ہے، یعنی جس نے پیش کرنا ہے اس کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اس نے کب پیش کرنا ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا ہے کہ مرکز کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو اس کے کیا طریقے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ نیا NFC ایوارڈ آئے، لیکن نیا NFC ایوارڈ آنے کے لیے ایک لمبی گفتگو ہوتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، فارمولاز بنتے ہیں، وہ ان دنوں میں تو ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صوبے والنٹیئر کر دیں اپنے پیسے جو سرپلس ہوں مرکز کو، کہ ہم آپ کا بوجھ اتارنے کے لیے آپ کو یہ پیسے دے رہے ہیں۔ 1700 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے کہ 1700 ارب روپے مرکز کے پاس کم ہے، اور اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اچھا یہ 1700 ہیں کہ 1200 ہیں۔ اگر 1200 ارب بھی ہیں تو کوئی تھوڑی رقم نہیں ہے، 1700 بھی ہیں تو کوئی تھوڑی رقم نہیں ہے، لیکن اس رقم کا کہاں سے بندوبست کیا جائے گا؟ کیا صوبے اپنے ترقیاتی پروگرام منسوخ کر دیں گے، ملتوی کر دیں گے؟ تعلیم پہ کیا کمپرومائز کریں گے؟ 3.25 کروڑ بچہ تو پہلے ہی اسکولوں سے باہر ہے۔ سینکڑوں اسکول ایسے ہیں جن میں جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں، سینکڑوں ایسے ہیں جن میں استاد جاتے ہی نہیں ہیں، ہیلتھ سینٹرز پہ تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، دوائی کے نام پر پیسے کھا لیے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کون سی ایسی مشکل صورتحال ہے جس سے ہمارے سرکاری ملازمین ہمیں دو چار نہیں کرتے؟ اور ہمارے مجموعی رویے بھی ایسے ہیں، ہم دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ میں اس سننے کی بات پر بعد میں آپ سے پھر ایک واقعے کے طور پر بات پیش کروں گا۔ اگر کل کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوگا،
ممکن ہے ایک دن میں سارے پروجیکٹس کی اپروول دے دی جائے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو 4 مہینے کی تاخیر ہے اس کے نتیجے میں آخری وقت پر کہ اچھا اب تو کچھ راستہ ہی باقی نہیں بچا، اب تو بجٹ پیش ہی کرنا ہے، شاید کچھ چیزوں کو مان لیا جائے، کچھ کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن یہ کام پائیدار نہیں ہوگا۔ چلتے سال میں، اگلے سال میں پھر دوبارہ ان پر ریویو ہوگا، پھر نیا ایک معاملہ آئے گا، پھر نیا فائنانس بل آئے گا، پھر نیا بجٹ آئے گا، نیا بجٹ نہیں آئے گا، منی بجٹ آئے گا۔ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ آدھی کمائی تو ہم قرض بھی اتار دیتے ہیں، پھر ہمارا دفاع ہے، پھر وفاقی حکومت کے اخراجات ہیں، پھر ان کے اپنے پروجیکٹس ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ پنجاب سنا ہے ایف بی آر کے نام پر ایک محکمہ اس طرح کا اپنا کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ ٹیکسیشن کا نظام ہو سکے ان کا۔ سندھ بھی یہی چاہے گا، بلوچستان کیوں پیچھے رہے گا؟ اور کے پی کے تو وزیر اعلیٰ پلاننگ منسٹر سے ایک دو دن پہلے مل کے گئے ہیں، ایک لمبی کتھا سنا کر گئے ہیں۔ وہ اپنے پیسے مانگتے ہیں جب مرکز کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، بینکوں کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اخراجات پورے کرنے کے لیے اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے قرض لیے جاتے ہیں۔ آئی ایم ایف جب ہمیں پیسے دیتا ہے تو اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ ہم پیسے واپس لوٹا دیں گے، ہم ریفارمز کر لیں گے۔ مجھے تو پچھلے 3-4 سال میں، بلکہ میری ساری زندگی میں، پاکستان میں ریفارمز ہوتی نظر نہیں آئی، ریفارمز کا اعلان ہوتا نظر آیا۔ یہاں تو جب پیسوں کے حساب سے یا آنوں کے حساب سے یا ٹکوں کے حساب سے یا روپے کے 16 آنے ہوتے تھے کسی زمانے میں، اس میں لیٹر پیٹرول آتا تھا، اب کہاں ہے؟ اب تقریباً 400 روپے لیٹر پیٹرول ہے۔ اگر پلاننگ ہوتی تو ہم اس جگہ پر کھڑے ہوتے، نہیں ہم یہاں کھڑے نہ ہوتے۔ وہ جو ملک ہم سے بعد میں بنے، میں مثال دے دیتا ہوں، چین کی، سنگاپور کی، ملیشیا کی، دیکھیں وہ کہاں ہیں، انہوں نے کتنی ترقی کی ہے۔ ہم جو اپنے ماڈلز بنایا کرتے تھے، وہ ہم سے ہمارے ماڈل مانگتے تھے، ہم سے سیکھتے تھے، اب ہمیں سکھانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ اور جانے کب پاکستان میں کوئی معیشت دان وزیر خزانہ بنے گا؟ ہم بینکر کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں، کبھی دنیا کے اس کونے سے، کبھی اس کونے سے، کوئی اور کہیں سے نہ ملے، تو ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے لے لیتے ہیں۔ اس طرح قوموں کی زندگی میں بہتری نہیں ہوتی، سدھار نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم یہ کہا کرتے تھے کہ آئیے ہم اکنامک پہ ایک پیکج کر لیں، ایک یادداشت تیار کر لیں کہ میری حکومت ہو، زید کی ہو، بکر کی ہو، جس کی بھی ہو، وہ اکنامک ایجنڈے پر چلے گا اور اس کو نہیں چھیڑے گا۔ وہ پاکستان میں تب ہوگا جب معاملات کو حل کیا جائے گا، جب ایک دوسرے کی بات کو برداشت کیا جائے گا۔ ایک دوسرے کی بات کو تو ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ آخری جب بات کروں گا اس میں اس بات کو بھی میں کر لوں گا اس پہ بات کہ کیوں ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا آج کہ 3 دن کے اندر معاملات حل ہو جائیں گے ایران کے ساتھ۔ ٹرمپ کی بات کا کون یقین کرے گا؟ ٹرمپ اپنی بات کی اہمیت کھو چکے ہوئے ہیں، دنیا میں ان کو کوئی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہی نہیں چاہتا۔ کیا پریزیڈنٹ شی اس طرح کی کوئی بات کرے تو اس سے بیک آؤٹ کر جائے گا؟ 12 دفعہ تو وہ جہاز کھول چکے ہیں، بند کر چکے ہیں، آتے رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہم یوں کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر بن کر دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ امریکی صدر پوری دنیا پر نظر رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے ان کی کاروبار پر زیادہ نظر ہے یا اسرائیل کو بچانے پر زیادہ نظر ہے۔ لیکن اب تو یہ بات بھی آ رہی ہے کہ وہ شاید اسرائیل کو بچانے کی اب مزید کوشش نہیں کریں گے، اور اسرائیل کے بارے میں امریکہ میں یہ رائے قائم ہو رہی ہے کہ امریکہ اگر اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دے گا تو اسرائیل پوری دنیا میں اکیلا ہوگا اور پھر اس کی بہت پٹائی ہوگی۔ میں تو متمنی ہوں کہ ایسا ہو جائے، چونکہ جو ظلم، جو بربریت، جو سفاکیت اسرائیل دکھاتا ہے
وہ پنگا لینے سے باز نہیں آتا، فساد کرنے سے باز نہیں آتا، مہم جوئی سے باز نہیں آتا۔ یہ نیتن یاہو جب جیل چلا جائے گا تو پھر وہاں کون ہوگا؟ اور اس کو تو جیل جانا ہے، جیل جانا تو اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، چونکہ اس پر کرپشن کے الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ سے کہا تھا کہ اس کو معافی دے دو، اس نے کہا معافی نہیں ہو سکتی، اس کو عدالت میں آنا ہی پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تیسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ تھی کشمیر کی۔ کشمیر کا معاملہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کشمیر ہمارے لیے شارک تو کہہ ہی ہے، لیکن ہماری زندگی کی بقا بھی اسی میں ہے، اور کشمیر کی آزادی کی جنگ بھی ہم نے ہی لڑنی ہے۔ سو ہمارا ایسا ساتھ ہے کہ جیسا جسم میں خون ہو اور خون نکلے تو ہم دیکھیں کہ یہ سرخ خون ہے، پیلا نیلا خون تو ہو نہیں سکتا۔ جو خون اور سرخی کا آپس کا امتزاج ہے وہ ہمارا اور کشمیر کا امتزاج ہے۔ گلگت بلتستان کے انتخاب ہو گئے، پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی۔ میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ پیپلز پارٹی وہ تمام حربے اختیار کرے گی کہ جو اس کو کرنے آتے ہیں، جو وہ بلوچستان کے سینٹ کے الیکشن میں کر چکے ہیں، جو وہ اس طرح کے بہت ساری جگہوں پر پہلے کر چکے ہوئے ہیں۔ ان کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ وہ آزاد لوگوں کو ساتھ ملائیں گے، ایک کو کہیں گے تمہیں اسپیکر بناتے ہیں، دوسرے کو کہیں گے تمہیں منسٹر بناتے ہیں، تیسرے کو کہیں گے ہم تمہیں گورنر بناتے ہیں، تمہیں نہیں بناتے، تمہارے بھائی کو بناتے ہیں، تمہارے کسی عزیز کو بناتے ہیں۔ ایک پولیٹیکل بارگیننگ کے نتیجے میں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو بجٹ کے معاملات تھے یہ آخری وقت پر اس لیے پہنچے کہ پیپلز پارٹی یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں ان کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اگر وہ جیت جائیں گے تو ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو جائے گی، اور اگر وہ ہار جاتے تو پھر ان کی بارگیننگ پوزیشن کم ہوتی۔ اب وہ مضبوط بارگیننگ کے لیے ذہنی طور پر اور عملی طور پر تیار ہے۔ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ تو آج بھی ہوگی، کل بھی ہوگی، اور بجٹ آنے کے بعد بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں جو سینٹ کی کمیٹی میں جاتا ہے تو پھر وہاں پر بات ہوتی ہے۔ واپس چلتا ہوں کشمیر پر۔ کشمیر کے حالات ایک بحران پیدا کر چکے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ہوا تھا، تب وہاں ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز شامل تھیں، ذمہ دار لوگ شامل تھے، وفاقی حکومت شامل تھی، ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس ایگریمنٹ کی کتنی کلازز پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن کل کوئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر کی جو 33-34 سیٹیں ہیں ان ہر سیٹ پر تقریباً 1 لاکھ ووٹر ہے، اور جو 12 سیٹیں باہر ہیں کشمیر سے باہر مہاجرین کے لیے، ان میں کوئی صاحب 600 ووٹ لے کر، کوئی 800 ووٹ لے کر، کوئی 1200 ووٹ لے کر، کوئی 3000 ووٹ لے کر منتخب ہو کر آ جاتے ہیں۔ پیرٹی کا معاملہ بھی موجود ہے، 400 ووٹ لینا اور 51,000 ووٹ لینا، اس میں بہت فرق ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ وہاں بجلی کا جس طرح استعمال ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے، وہ پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن بات تو ایک دوسرے کو تسلیم کرنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی ہے۔ اگر ہم مذاکرات کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، پیغام رسانی کے ذریعے امریکہ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو ہم اپنا مسئلہ کیوں حل نہیں کر سکتے؟ وہ بھی تو پاکستانی اور کشمیری ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں یا احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی تو پاکستانی اور کشمیری ہیں جو لا انفورسنگ ایجنسی کے طور پر وہاں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ ایسے میں ہمارا دشمن یقیناً اپنا رنگ روپ دکھانے کی کوشش کرے گا، اور بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے وہ ایسا کر بھی رہا ہو۔ یہ جو چھپے ہاتھ ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ یہ ریاست ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہاں بادشاہت نہیں ہے، یہاں لوگوں کی رضامندی کے ساتھ، لوگوں کی رضا اور رغبت کے ساتھ، لوگوں کے ووٹ کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ
معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. اب تک جو کوئی نقصان ہو چکا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس پر اکتفا کر لیا جائے، معاملات کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے. اگر کچھ معاملات آئینی ہیں کشمیر کے آئین کے مطابق تو وہ یقیناً اسمبلی میں حل ہوں گے. کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں کے اسپیکر کو ایک ریفرنس بطور قائم مقام صدر کے ایک ریفرنس پیش کرنے کی، اور اگر کر دیا تھا تو پھر اس پر بھی گفتگو ہو سکتی تھی. جب فیصلہ ہو جائے تو فیصلے کے بعد گفتگو کا راستہ بند ہو جاتا ہے. فیصلے کے بعد تو امپلیمنٹیشن کا معاملہ شروع ہوتا ہے. لیکن مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح یہ جو 25ویں آئینی ترمیم تھی، جب اس پہ گفتگو ہو رہی تھی اور جو اس پہ سرتاج عزیز صاحب مرحوم نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں یہ بات آئی تھی کہ کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنا لیا جائے، گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنا لیا جائے. میری اطلاعات کے مطابق اس پر اختلاف رائے موجود تھا، اور اس کی ٹیکنیکل اور انٹرنیشنل ریزنز موجود ہیں. 370 کے بعد انڈیا نے جو کچھ کیا ہم اس طرح کرنا نہیں چاہتے، ہمیں کرنا نہیں چاہیے، ہمارا کیس کمزور ہو جائے گا. لیکن جو وہاں صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے ہمارے کیس میں تقویت نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع کریں، گفتگو کریں، بات کریں، افہام و تفہیم کے ساتھ کریں. اور اگر ہم افہام و تفہیم کے ساتھ بات کریں گے تو پاکستان کے بجٹ کے معاملات، پاکستان کی معیشت کے معاملات، پاکستان کی ثقافت کے معاملات، پاکستان کی معاشرت کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے. آخری بات یہ، ایک بزرگ صحافی الطاف قریشی صاحب پچھلے دنوں فوت ہو گئے تھے. وہ ایک بڑی ہمہ جہت شخصیت تھے، اور انہوں نے صحافت کی ایک نئی جہت پیدا کی تھی. ان کے انٹرویو کا جو طریقہ کار تھا، میں نوجوان صحافیوں سے کہنا چاہتا ہوں، بلکہ پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے انٹرویوز کو اگر پڑھا جائے تو کتابیں چھپ چکی ہوئی ہیں. یہ کتاب ہمارے دوست فرق سہیل گویندی نے بھی چھاپی، ملاقاتیں کیا کیا، اہم شخصیات کے جیتے جاگتے انٹرویوز. آج نیشنل پریس کلب میں نواز رضا صاحب نے، جو پریس کلب کے پرانے صدر بھی ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، الطاف قریشی صاحب کے شاگرد رہے، انہوں نے ان کے لیے ایک تقریب رکھی ہوئی تھی جس میں بہت اچھی گفتگو ہوئی. اس میں احسن اقبال صاحب بھی تھے، لیاقت بلوچ صاحب بھی تھے، فاروق عادل بھی تھے، میں خاکسار بھی وہاں حاضر تھا. جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو یہ تھی کہ پاکستان کی تاریخ کے تسلسل کو پڑھنے کے لیے، واقعات کو سمجھنے کے لیے، نظریات پر بات کرنے کے لیے، نظریاتی اساس پر کو اپنی اہمیت دینے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج کا نوجوان الطاف حسن قریشی صاحب کو ضرور پڑھے، اور جرنلسٹ خاص طور پر پڑھے. یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کے پروفیشنل جرنلسٹ تھے، ادیب تھے، انشا پرداز تھے، اور پھر وہ پاکستان کے مسائل کا حل بھی بولتے تھے، لکھتے تھے، تحریر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. جن لوگوں نے انہیں یاد کیا، اللہ ان کی زندگیوں میں تقویت دے، انہیں عزت احترام دے، انہیں اور زیادہ کام کرنے کی توفیق دے. مجھے بہت اچھا لگا آج لیاقت بلوچ صاحب کو، جو پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، اور احسن اقبال کو جو انجینئرنگ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، دونوں کا تعلق اسلامی جمعیت طلباء سے تھا. میرا بھی تھا، میں بھی وہاں موجود تھا، میں نے بھی بات کی. فاروق عادل کا بھی تھا، فاروق عادل نے بھی بات کی. خالد عظیم صاحب تھے، انہوں نے بھی بات کی، اور لوگوں نے بھی بات کی. پاکستان کی صحافت کے آج کے معیار کو اس سے زیادہ نیچے نہیں گرنے دینا چاہیے. اس کو سنبھالنے کے لیے ضرورت ہے کہ الطاف قریشی صاحب جیسے جو بزرگ ہیں ان کی لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس اسلوب کو اختیار کریں. اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر.